اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 51۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو، یعنی اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی کے نام سے جو مشہور ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں انہیں سلمان فارسی نہیں کہنا چاہیے، سلیمان محمدی کہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ روایات میں ہیں ان کی عمر مبارک 250 سال تھی، کچھ میں ہے 350 سال تھی، اور علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب فرماتے ہیں ان کی عمر 500 سال یا اس سے بھی زائد تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے حواریوں میں شامل تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اس وقت، اور ان کے مددگار بھی ہوئے، اور چلتے چلتے وہ حضرت سلیمان فارس کے کیونکہ رہنے والے تھے تو وہ فارسی کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کے والدین البتہ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت سلمان نے کبھی اس طرح کا سین ان سے میں نے تو نہیں سنا، بہرحال تحقیق اس میں ضروری ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ان حواریوں نے یہ دعا کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا، یعنی مکر کا ترجمہ آپ خود سمجھدار ہیں کر لیں، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَمَكَرُوا، کافروں نے تو مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے پھر خفیہ تدبیر کی ان کے خلاف فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی ہوئی تدبیر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہیں، اور جب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جو اس زمانے کے امام ہیں، ہم سب کے وہ امام ہیں، 12ویں امام ہیں، اس زمین پر موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتے۔
اور جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا تو وہ پھر ہم سب پر ظاہر ہو جائیں گے، ظہور ہو جائے گا ان کا۔ تو جب وہ ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے آئیں گے، اور خانہ کعبہ میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اعلان فرمائیں گے کہ میں آ گیا ہوں، اور ان کے تمام اصحاب جو نیک لوگ متقی ہوں گے وہ ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اور جب وقت نماز ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ نہیں، آپ امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں، میں اب آپ کے پیچھے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کیونکہ نمائندہ خدا ہیں، حجت خدا ہیں، اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا جو سلسلہ چلتا چلتا 12ویں امام تک پہنچا ہے وہ ہیں، تو ان کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند ہے۔ تو وہ اس وقت خود اعلان کریں گے کہ نہیں، آپ امام ہیں، اب میں اب آپ کے پیچھے ہوں، آپ کا دین یعنی حق ہے، اب میرا دین بھی آپ کے پیچھے ہے۔ تو پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے جب ہمارے جو نبی ہیں جن کو ہم نے بلند سمجھا ہوا ہے وہ تو ان کے پیچھے ہیں، تو یہی دین حق ہے، تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہی ہے، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروؤں کو یعنی تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، قیامت تک جو تیرے پیروکار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک تیرے منکروں پر، جو تجھے نبی نہیں مانتے، جو تجھے حق نہیں مانتے، ان پر تمہیں غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے جس بات میں یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا انعام انہیں بھرپور عطا فرمائے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے، ظالم اللہ کو پسند نہیں آتے، ظالموں سے اللہ ظالموں سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ تو کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے نمبر 1، اور اچھے کام کرے، صرف ایمان کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں، اللہ ان کا انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں آتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ إِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا،
وہ فوراً ہو جاتا ہے. یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی یہی ہے. تو اس میں کیا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ جو عیسائی ہیں نا کچھ، وہ مشرک بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کا اور تو کوئی باپ ہے نہیں. حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی تو یہ بیٹا جو ہوا ان کو، تو یہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس میں تمہیں اچنبھا ہوتا ہے اس بات میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اس کو بھی اللہ نے مٹی سے بنا دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی وہی ہے. اگر باپ نہیں ہے تو اللہ بنانے والا ہے، اللہ بنا سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو گیا، یا وہ فوراً ہو جاتا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا. تو شک والوں میں یا تو شک والوں میں نہ ہونا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق و ہمت ہدایت عطا فرمائے، اور اس کا پیغام صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ کریم صدقہ پنجتن پاک بر ائمہ 14 معصومین کا ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہمارے 12ویں امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کا صحیح سچا حبدار پیروکار بنا دے، اور جب وہ امام تشریف لائیں ہم بھی ان کی رعایا میں شامل ہوں اور ان کی حکومت کا دور ہم بھی دیکھیں. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.